وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی۔ اسی موضوع کو مزید تسلسل دیتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے کیسے والد تھے، اس موضوع پر اپنی چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تھوڑا سا آپ زمانہ جاہلیت میں بھی دیکھیں، لوگ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے تھے، اور اسلام نے آ کر ہمیں کیا کیا تعلیمات دی، تو بہت بڑا فرق جو ہے واضح ہو جاتا ہے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جب دور جاہلیت تھا، دور جاہلیت میں آپ دیکھیں لوگ اپنی اولادوں کے ساتھ کیسے بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی، غم اور غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو اشکارا کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اللہ رب العزت سورۃ النحل کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتے تھے، بالکل غم اور غصہ ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو، بیٹی کو ایک عار سمجھتے تھے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، قوم سے چھپتے پھرتے تھے، من سوء ما بشر بہ، جو ان کو ایک بری خوشخبری مل گئی، اور ساتھ ساتھ اپنے من میں یہ سوچتے تھے ایمسکہ علی ہون، یا تو وہ اپنی اس توہین کے ساتھ اس بیٹی کو اپنے پاس روک کر رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اسے دبا دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، جان لو خبردار
ساء ما یحکمون، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو رسم تھی، زمانہ جاہلیت کی یہ جو ایک بدنما چہرہ تھا زمانہ جاہلیت کا، اس کو ہمارے سامنے اشکارا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کتنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 8 بیٹیوں کو میں نے اپنی کو زندہ درگور کیا زمانہ جاہلیت۔ اور کہتا ہے کہ ان 8 بیٹیوں میں میری ایک بیٹی ایسی بھی تھی، کانت احداہن، ان میں سے ایک ایسی تھی تنظر الیہ، میں اسے لے کر جا رہا تھا۔ اب ذرا آپ تصورات کی دنیا میں جائیں، ذرا آپ تصور کریں کہ ایک باپ کھدال اٹھایا ہوا ہے، بیٹی چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، تنظر الیہ، وہ اپنے والد کی طرف دیکھ رہی، اور ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے وَأَنَا أَحْفَرُ لَهَا قَبْرَهَا، میں اس کی قبر کھود رہا تھا، اس کی، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، میں اس کی قبر کھود رہا تھا۔ فَتَمْسَحُ تُرَابًا عَنْ لِحْيَتِهِ، وہ کھدال مارتا تھا، مٹی اس کے چہرے پر لگتی تھی، مٹی اس کی داڑھی پر لگتی تھی، تو وہ کہتا ہے میری وہی بیٹی میری داڑھی کے اوپر سے مٹی صاف کرتی تھی، اور کہتا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ دفنتها حیۃ، میں نے اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ کیسا بھیانک چہرہ تھا زمانہ جاہلیت میں میرے، کہ اپنے ہی وجود سے، اپنا ہی خون، اپنی ہی لخت جگر، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اسے کانٹا بھی چبھ جائے، اور ایک شخص اٹھ کر ایک بیٹی نہیں 8 بیٹیوں کو اپنی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ کیسی، اس کے علاوہ بھی کیسی کیسی بدسلوکیاں ہوتی ہیں۔ اسی کی جدید صورت آپ اس معاشرے میں دیکھیں تو اس معاشرے میں بھی بعض لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو ابھی بھی زندہ درگور کر رہے ہیں، صرف اس کی صورت تبدیل ہو چکی ہے۔ اچھا، اس دور میں جو زندہ درگور کرتے تھے اس میں بیٹی کو کم تکلیف ہوتی تھی، اس دور میں جو زندہ درگور کر رہے ہیں اس میں بیٹی مسلسل تکلیف میں، بیٹی کا من نہیں چاہ رہا ایک جگہ شادی کرنے کا، باپ زبردستی پکڑ کے اسے اس کے حوالے کر دیتا، گویا کہ باپ زبردستی پکڑ کے پھولوں میں سجا کر اسے قبر کے اندر ڈال، جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے، وہ پوری زندگی وہاں پر اس گھر کو اپنے لیے ایک قبر سمجھ رہی ہے۔ یہ بھی جدید دور کی جو ہے یہ زندہ درگور کرنا ہے اپنی اولاد کو میرے۔ اس دور میں تو تھوڑے سے تڑپنے کے بعد بیٹی فوت ہو جاتی تھی، اس کی روح قبض ہو جاتی تھی، وہ سکون میں ہو جاتی تھی، لیکن یہ پوری زندگی جو ہے ایک زندہ لاش ہوتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، خاص طور پر ہمارے قبائل کے اندر تو زور و شور سے ہو رہا ہے۔ غیرت کے نام پر بیٹی جائے بھاڑ میں، غیرت کبھی بھی نہ جائے، رشتہ داروں کے سامنے سر نیچے نہ ہو، کوئی ہمیں برا بلا نہ کہہ دے، لیکن اپنی ہی اولاد کو جو ہے زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی جاہلیت تھی، یہ بھی جاہلیت ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، فرماتے ہیں اس دور میں 2 سبب کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، ایک فقر موجود، دوسرا فقر موعود۔ بعض لوگ پہلے سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتے تھے، اولاد پیدا ہو گئی اسے قتل کر دیتے تھے، اس وجہ سے
کہ کہیں اگر یہ زندہ رہے اولاد تو ہم بھوک سے نہ مریں۔ ایک قبیلہ تھا، اس کے اندر قحط سالی آ گئی، بنو کندہ کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں بہت سے گھرانوں نے اپنی اولاد، جو نومولود اولاد تھی، اس کو قتل کر دیا اس خوف سے کہ ہمارے اوپر فقر و فاقہ ہے، تو اگر ان کو بھی ہم سنبھالیں گے تو ساتھ جو ہے ہم کیا کھائیں گے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن ذرا انسان غور و فکر کرے، عقل دوڑائے کہ زیادہ رزق جو ہے وہ بڑا انسان کھاتا ہے یا چھوٹا سا بچہ کھاتا ہے؟ دو لقمہ بھی اسے نہیں کہہ سکتے ہیں، دو تنکے سے کھاتا ہے بچہ، لیکن عقل کے اوپر غلبہ پڑ گیا تھا۔ جاہلیت کا دورہ تھا وہاں۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہیں، وہ زمانہ جاہلیت کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ بنو تمیم کی ایک عورت تھی، روتی تھی زار و قطار اور کہتی تھی کہ میں نے اپنی دودھ پیتی بچی کو جو ہے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں فقر و فاقہ میرے اوپر نہ آ جائے، میں نے اسے مار دیا تھا، اور کاش کہ میں اس کو اس وقت فقر و فاقہ کا خوف میرے دل میں نہ ہوتا، آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ آج اس کی ڈیجیٹل صورت جو ہے آج کے معاشرے میں بھی یہ پائی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں یا تو منصوبہ بندی کے نام پر اولاد کو پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے۔ کتنے لوگ ہیں، اسپتالیں بھری ہوئی ہیں، اسقاط حمل ہو رہا ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ ایک تو ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر حمل کو ساقط نہ کیا تو والدہ جو ہے یا ماں جو ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب بچے میں پیٹ کے اندر بچے میں روح نہیں آئی، 4 مہینے تک تقریباً، اس سے پہلے اس کے بعد اس کی بھی اجازت نہیں۔ لیکن لوگ منصوبہ بندی کے نام پر 2 بچے، 2 ہی اچھے، زیادہ پیدا کریں گے تو پتہ نہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کریں گے، ان کی فیسیں کہاں سے پوری کریں گے، جبکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر حجر ہے، شجر ہے، انسان ہے، جنات ہیں، سمندروں کے اندر ہیں، آسمانوں میں ہیں، پتھروں کے اندر ہیں، جس طرح کی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علی اللہ رزقها، اس کو رزق دینا ہمارے اوپر ہے۔ جب اس کے رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تو انسان ان جہالتوں کے اندر پڑھ کر پھر انسان جو ہے ایسے گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح بدسلوکیاں کی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، وہی بیٹی جس کے اوپر غم اور غصہ کیا جاتا تھا، جس کی پیدائش کے اوپر انسان منہ چھپاتا پھرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کے لیے اپنے منبر سے آواز اٹھائی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ آج جتنا بڑے سے بڑا شخص ہو جائے، مجال ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام سر عام لے لے، مجال ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار برملا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے اندر بیٹھ کر، جاہلیت کا دورہ تھا، اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و محبت کا نعرہ لگایا۔ کبھی کبھار جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کہتے فاطمہ تیرا آنا مبارک ہو، اسے اپنے کبھی دائیں جانب بٹھا دیتے، کبھی بائیں جانب بٹھا دیتے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستی تھی تو ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے، فوراً چلی گئی، دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، تو ان سے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کی طلبگار ہوں کہ وہ میرے لیے کسی خادم کا بندوبست کر دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فاطمہ ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک جو ہے وہ میرے پیٹ پر محسوس ہو رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی اور کہا اے فاطمہ کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو آپ کے لیے ایک نوکر اور خادم سے بھی بہت بہترین ہے، کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ آپ کے لیے نوکروں اور چاکروں سے بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفقت و محبت کیا کرتے تھے میرے بھائی۔ حضرات حسنین کے ساتھ کیسی شفقت و محبت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں دیکھا حسن و حسین جو ہیں دروازے سے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اقرع بن حابس من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد لے آیا کرتے۔ حضرات حسنین کندھوں پر ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافی لمبا سجدہ کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ وہی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اسے ہٹایا جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اسی طرح اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدہ زینب کی بیٹی تھی، ان کو بھی ایک دفعہ کندھے پہ اٹھایا اور مسجد لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں ان کو اتار کر نیچے بٹھا دیتے، پھر جب اٹھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ ایسی شفقت و محبت کا درس دیا میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو پڑھ کر، اس سیرت کو سن کر ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اولاد کے سامنے سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد آپ کے سامنے اپنی من چاہی بات بھی نہ کہہ سکے، اپنا اظہار معافی ضمیر بھی نہ کر سکے آپ کے سامنے۔ اولاد نرم مزاج رہیں اولاد کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کھیل رہے ہوتے تھے جا کر ان کو کھلاتے بھی تھے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بہت سے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں بھی کھیل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم سب کی پیشانیوں پر بوسہ دیا، میری پیشانی پر بھی بوسہ دیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو مبارک محسوس ہوئی کہتے وہاں سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے ہمیں درس دیا ہے کہ اولاد کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے، بدسلوکی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا بھی درس دیا میرے بھائی، کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کی جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سووا بین اولادکم فی العطیہ، تحفہ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو تو سب کو برابر رکھو، یہ نہیں ہے ایک بیٹے کو تحفہ دے دیا 2 کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقسطوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ما تحبون ان یبروکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کا کام کریں، نیکی والا سلوک کریں؟ جب تم یہ چاہتے ہو تو اولاد کے درمیان بھی انصاف کرو، عدل و انصاف۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ اولاد میں نا انصافی کرنا جو ہے یہ اولاد کے دلوں میں کینہ اور حسد بغض یہ بھر دیتا ہے اپنے والدین کے لیے، اور والدین کی محبت کا جو توازن ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس طرح پھر اولاد جو ہے وہ نافرمانی کی طرف جاتی ہے۔
کہ آپ ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ لگن ہے آپ کی، اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے بھی ہیں، اسے گھمانے پھرانے بھی لے کر جاتے ہیں، دوسرے بیٹے کو آپ پوچھتے بھی نہیں، تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کے دوسرے بیٹے کے دل کے اندر جو ہے کینہ، بغض، حسد پیدا ہوتا رہتا ہے، شیطان پیدا کرتا رہتا ہے، اور آپ کی جو محبت ہے اس کا توازن جو ہے پھر ڈگمگا جاتا ہے، اور اس طرح پھر آپ کی وہ اولاد جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی ہے وہ نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے، وہ نافرمان ہو جاتی ہے، تو اس نافرمانی کے اندر والد ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولاد کے درمیان برابری نہ کرنا یہ ایک قسم کا ظلم ہے، اور جو باپ ظلم کرتا ہے اس کی تربیت جو ہے بے اثر ہو جاتی ہے، وہ پھر جتنی بھی تربیت کرتا رہے اپنی اولاد کی اس کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اولاد، اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ برابری نہیں کر رہا ہے اپنی اولاد کے درمیان۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس باپ نے اولاد کے درمیان عدل کیا وہ سکون کی زندگی گزارے، اور گھر کے اندر اولاد میں عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے گھر میں محبتیں پیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متعدد روایات جو ہیں یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ اگر آپ کے ہاں ایک سے زائد بچے ہیں تو ان کے درمیان برابری کریں، ان کو اپنا تھکا ہوا وقت نہ دیں، اپنا تازہ وقت ان کو دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں، انہیں اپنے ساتھ باہر لے کر گھومے پھریں، اس لیے کہ اگر آپ ایک صحیح راستے پر چل رہے ہیں آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کی ظاہری اور باطنی تربیت بھی کی تھی۔ ظاہری تربیت کا مطلب یہ ہے وضع، قطع، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، اس کے تعلقات کیسے ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر وہ باہر کوئی کسب معاش میں لگا ہوا ہے تو اس پر نظر رکھی جائے کہ وہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، اس کے پاس آمدنی آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت سے ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ان کی اولاد کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اور بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یا وہ کسی غلط تعلقات میں مبتلا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے بہت سے جو ہیں کیسز کتنے آ رہے ہیں دن بدن، تو اس چیز پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اولاد بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کی خصوصی اس پر نظر رکھی جائے کہ وہ غلط راستوں کی طرف نہ چلا جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس پر نظر رکھی جائے، اور باطنی تربیت سے یہ مراد ہے کہ اس کے عقائد درست کیے جائیں، اس کے اخلاق جو ہیں وہ درست کیے جائیں، اس کا ماحول جو ہے اس کو ایک گندے ماحول سے نکال کر ایک پاکیزہ ماحول فراہم کیا جائے اسے، تاکہ اس کی تربیت جو ہے صحیح معنوں میں ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ ہے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہوگا۔ اپنے آپ کو کیسے نمونہ بنانا ہوگا؟ ایک بات جو آپ اپنی اولاد پر منوانا چاہ رہے ہیں پہلے آپ خود تو کریں۔ آپ چاہتے ہیں میری اولاد نماز پڑھے، آپ خود نماز پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں میری اولاد تلاوت کرے، آپ خود تلاوت کریں۔ آپ چاہتے ہیں میری اولاد بد اخلاقی نہ کرے، کسی کو گالم گلوچ نہ دے، آپ خود اس چیز سے بچیں۔ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے۔ ایک باپ جو ہے وہ عملی نمونہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح احکامات کی تعلیم بھی دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ اولاد کو سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب یہاں پر عمل کا ایک پہلو بھی آ رہا، حکم جو ہیں بہت طریقوں سے دیے جاتے ہیں، تربیت کی بہت سی حکمتیں ہیں، ضروری نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ تربیت کی جائے۔ حکم ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کام پر خود چلنا شروع کر دیں، آپ کی اولاد آپ کے پیچھے آتی رہے، تو پہلا درجہ یہ ہے عملی نمونہ پیش کریں اپنا۔ اور اسی طرح وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر تادیباً انہیں جو ہیں پھر نماز کے لیے لے کر جائیں، تادیباً
اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو تادیبی کارروائی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَفَرِّقُوا فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو بھی الگ کر، تاکہ اسی ٹائم سے شرم و حیا، پرائیویسی کیا ہوتی ہے، شریعت کے حدود کیا ہیں۔ شریعت نے والدین، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ انسان والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ تو وَفَرِّقُوا فِي الْمَضَاجِعِ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کی اولاد بلوغت کے قریب ہو گئی ہے، اب جو ضروری مسائل ہیں ان کو سکھانا شروع کر دیں آپ اپنے۔ کتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کر کسی نے استنجا کا طریقہ بتایا؟ کبھی کسی نے اسے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، جو انسان کے خفیہ جگہوں میں بال ہوتے ہیں، ان کے کاٹنے کا طریقہ، ان کے صاف کرنے کا طریقہ کسی نے بتایا؟ اگر آپ والد ہو کر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ اگر غلط مجلسوں میں جائے گا، غلط دوستوں میں جائے گا، وہ غلط تربیت کریں گے، پھر وہ جب بڑا ہوگا تو آپ 100 کوششیں بھی کر لیں اس کے اوپر آپ کی بات اثر نہیں کرے گی۔ کل کو وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو اور آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے تھوڑی سی بے شرمی کر کے ان کو یہ مسائل بتائیں۔ عورتوں کے حیض کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کسی ماں نے اپنی بالغ ہونے والی بیٹی کو بتایا کہ یہ احکام ہیں، ان میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ آپ نہیں بتائیں گے، آپ شرمائیں گے تو پھر ان کو کون بتائے گا، ان کی تربیت کون کرے گا؟ تو احکامات کی تعلیم دے میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں وَعَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، ان کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ، آداب کی تعلیم انہیں دو۔ آداب کی تعلیم ان کے اندر آئے گی، بڑوں کا ادب کیسے رکھنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بیٹے کے لیے اس کے والد کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے آداب سکھا دے، اچھے اخلاق سکھا دے، یہ سب سے بڑا اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ لوگ کروڑوں کی مالیتیں تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن ایک بے ادب بیٹا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر پھر ناسور بن جاتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔